بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ قصہ کافی چھوٹا سا ہے، بہت ہی زیادہ سوچنے والا بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک شخص تھے، ان کے دل میں یہ سوال ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں جو فرض ہے وہ سنتوں کے بعد میں کیوں، جیسے کہ منہ دھونا، ہاتھ دھونا، یہ کچھ ایسے فرائض ہے جو سنتوں کے بعد ہیں۔ تو جب ان کے دماغ میں یہ سوال ہے تو انہوں نے کئی سارے اپنے اس دور کے بڑے بڑے عالموں سے جا کر یہ پوچھا کہ بھائی یہ ایسا کیوں ہے کہ جو وضو میں فرض ہے وہ سنتوں کے بعد میں ہے؟ کیونکہ فرض ہے وہ جو خدا کا حکم ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، اور جو سنت ہے وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادتیں ہیں۔ تو اللہ کا حکم پہلے ہونا چاہیے تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادتیں بعد میں۔ تو ہر کسی انہوں نے یہ جواب دیا کہ دراصل یہی طریقہ ہے جو میرے پیارے آقا نے فرمایا ہے اور ہمیں یہی فالو کرنا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ سوال کا جواب سنا تو ان کے دل میں جواب مطمئن نہیں ہوا کہ بھائی مجھے یہ جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ تو کسی نے فرمایا کہ آپ بریلی شریف لے جائیے، وہاں پہ امام احمد رضا خان صاحب ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے سوال کا جواب دے دیں گے۔ جب وہ شخص بریلی شریف پہنچے تو میرے امام احمد رضا خان بریلی جب وضو ظہر فرما رہے تھے نماز کو جانے کے لیے، تو جب انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے مولانا صاحب، اگر آپ تھوڑا وقت دے دیں نماز کے بعد تو کافی اچھا۔ تو میرے امام نے فرمایا کہ آپ مسئلہ پوچھیے، میں ابھی اس کا جواب دیتے تو فرمایا نہیں، میرا مسئلہ کافی پیچیدہ ہے، میں بڑے بڑے علماء سے پوچھ کر آ چکا ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ میں نے فرمایا آپ سوال پوچھیے، اگر مسئلہ آسان رہا تو یہ فقیر آپ کو اسی وقت جواب دے دے گا، اگر مسئلہ بڑا رہا تو انشاءاللہ ظہر کے بعد آپ کو اس کا میں جواب دے دوں گا۔ تو نے فرمایا کہ جو وضو میں فرض ہے وہ سنت کے بعد میں کیوں ہے، سنت سے پہلے کیوں نہیں ہے؟ تو امام مسکرایا، فرمایا کہ اتنا چھوٹا سا سوال۔ تو فرمایا میرے نبی پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبھی بھی آپ وضو کریں تو اگر یا تو پانی دکھنے میں گندا ہو، یا تو اس کا ذائقہ خراب ہو، یا اس میں بدبو آ رہی ہو، تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، یا تو وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ جب میرے پیارے آقا نے ہتھیلی دھونے کے لیے پانی ہاتھ میں لیا تو اس سے دکھ گیا کہ یہ پانی دکھنے میں کیسا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کلی کی تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، اور جب آپ نے اپنی ناک صاف کرنے کے لیے پانی ڈالا تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ اس کی میں بدبو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ تو ان تین چیزوں سے یہ پتہ چل گیا کہ آگے ہم فرض کنٹینیو کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ کسی نے بہت ہی خوب الفاظ لکھے ہیں، وادی رضا کی کوہ ہے مالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ السلام علیکم۔